قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا آخرت میں کامیاب ہونے کی شرطیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلی شرط ومن اراد الآخرۃ، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتیں ہیں. میں آیت نمبر نہیں بتاتا، لوگ کہتے ہیں آپ نمبر نہیں بتاتے، میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ نکلے تو مجھے بتائیں، پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ومن اراد الآخرۃ، کامیابی کی پہلی شرط آخرت کا ارادہ کرے. کوئی بھی عمل کر رہا ہے تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. کتنا ہی اچھا عمل اگر پبلک کے لیے کیا جائے گا تو اللہ پبلک خوش ہوگی، اللہ خوش نہیں ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں نا اتنے بہترین سائنسدان دنیا میں گزرے، آئنسٹائن، نیوٹن، اتنی انسانوں کی خدمت کی، اگر ان کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں جائیں گے کہ سب اللہ کے لیے نہیں کیا نا. اور اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے لیے کیا تھا اور ایک اللہ کو مانتا تھا تو پھر ہم نہیں کہتے کہ جہنم میں جائے گا، پھر تو وہ ایمان ہے. لیکن اگر نہیں کیا تھا، کفر میں موت ہوئی ہے، تو بھائی جتنا بھی کر لو، دنیا کے لیے کیا تو اللہ کہے گا جن کو تم نے پنکھا بنایا، بلب بنا کے دیا، روشنی حاصل کر رہے لوگ، آپ کو دعائیں دیتے ہیں. اور دعائیں کا مطلب مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دے، تو میں کہوں گا میرے لیے کیا ہوتا تو میں مغفرت کر دیتا. میرے لیے، مجھے تو مانتے نہیں تھے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت درست. کس کے لیے ہونی چاہیے عبادت؟ کتنا ہی نیک کام ہو، کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کے لیے. پبلک کے لیے ہو رہا ہے، جو مرضی کر لو، اللہ نہیں مانے گا. تھوڑا عمل ہو اللہ کے لیے، اس تھوڑے کو اللہ بڑھا دے گا. دوسری شرط وسعا، کیا انداز ہے، کوشش بھی ہو، صرف نیتوں کو درست نہ کرتا رہے سارا دن بیٹھ کے. ایک آدمی کہتا ہے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. میں نیت کھڑا ہوا ہے نا، میں نیت کرتا ہوں، نہ میں ستار بھائی کو دکھا رہا ہوں، نہ میں وقار بھائی کو دکھا رہا ہوں، میں سلیم بھائی، وسیم بھائی، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کو بھی دکھانے کا مقصد نہیں ہے، مفتی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ نمازی ہے، ان کو بھی دکھانے. اے اللہ میرا مقصد صرف تجھے راضی کرنا ہے. نماز کا ثواب مل جائے گا صرف یہ بولنے سے. ابے بھائی نماز نیت بھی تو باندھ، اب نماز بھی تو شروع کر. نیت ہی کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے، کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنا تو بیان یہی ختم کرتے ہیں یار. یہ قرآن کی ہم تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نیت آخرت ہو، وسعا، اور پھر اس کے لیے کیا ہو؟ عمل بھی، کوشش بھی. اخلاص بہت ہے حضرت جی میں، تو کرتے کیا ہیں اس اخلاص کی وجہ سے؟ کرتے کچھ بھی نہیں ہے. مخلص آدمی ہے، قوم کے ساتھ مخلص بہت ہے. تو ابے بھائی اس قوم سے اخلاص کی وجہ سے قوم کی خدمت کیا کی ہے؟ یعنی خدمت تو کچھ نہیں، لیکن بندے کے اخلاص پہ مرتا ہوں میں. وہی فری پھوکٹ کی محبت ہے جس کے لوگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. لطیفہ بہت دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ایک اور دفعہ سنانے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ایک آدمی نے اپنی محبوبہ سے کہا میں تمہیں وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں دلا سکتا، لیکن اپنے دل میں بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میں تمہیں سلیم کی طرح بنگلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن دل میں تمہارے لیے بہت بڑا گھر بنا سکتا ہوں. میں تمہیں، اور کون ہے بھائی، غفار کی طرح یا ستار کی طرح جہازوں میں تو سفر نہیں گھما سکتا، پیسہ نہیں ہے نا، لیکن اپنی پلکوں پہ بٹھا سکتا ہوں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا سلیم، وقار، غفار کا نمبر چاہیے. سمجھ رہے؟ سلیم، وقار اور غفار کا نمبر چاہیے. تو نکل یہاں سے، تو خالی زبانی باتیں کر سکتا ہے، کم بخت تو کچھ بھی بولو بھائی، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. ابے تو بتا، میں نے کلپ میرا چلا ہے نا کہ روکڑا ہے، خواتین اکثر جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ روکڑا دیکھتی ہیں. تم پیسے کتنے خرچ کر سکتے ہو؟ ڈائلاگ کی طرف سے گورنمنٹ، ڈائلاگ مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو خیر
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آخرت کی نیت کر کے، نیت پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھا رہے. وسعا، کامیابی کی دوسری شرط کیا ہے؟ کوشش، محنت، عمل. یہ 2 شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط جو آج اصل میں جس پر میں بیان کرنے کا ارادہ تھا، وسعا لہا، اس آخرت کے لیے کوشش کرے. سعیہا، آخرت والی کوشش. اخپل طریقے سے کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے کتنی ہو. جو کوشش اللہ نے بتائی ہے، جو عمل اللہ نے بتایا، وہ والا عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے کرتا رہے گا چاہے بظاہر کتنا اچھا عمل ہو، پبلک داد دے یار یہ تو عشق رسول میں پاگل ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے نیت کر لی، فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں نیت کی میں نیت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے، للہ فلہ، نہ وسیم بھائی، نہ ستار بھائی، نہ غفار بھائی، کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے. دل میں پکی ٹھکی ہے اللہ صرف تیرے لیے، اور واقعی اس میں سچا بھی ہے. یہ تو ہو گئی نیت. آگے عمل شروع کیا، بھائی تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ، چلو جی. لوگ کہیں گے یار 2 شرطیں پوری ہو گئی، کیا خیال؟ اب اس کو نماز میں اتنا مزہ آیا، جب یہ سجدے میں گیا نا اتنا مزہ آیا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ کا عشق اور محبت اس کے کا طوفان اس کے دل میں پیدا ہو گیا. شعلے بھڑکنے لگے عشق اور محبت. 2 سجدوں کے بعد جب یہ اٹھا ہے، اس نے کہا یار اتنا مزہ آیا سجدے میں، میرا اللہ میرے اتنے قریب. حدیث میں آتا ہے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک اور ہو جائے یار، 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. ہائے ہائے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی بھائی. 2 کے بعد تیسرا بھی ہو جائے. آج تو ہو جائے یار، آج تو دے مار سجدے پہ سردا. بس جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا نماز قضا نہیں ہوتی. آخری وقت میں جلدی جلدی پھر باقی 2 رکعتیں مکمل کر 1 رکعت کر لوں گا. لیکن سجدہ جیسی عبادت جو نماز میں سب سے خوبصورت، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، وہ 2 پہ اکتفا نہیں کروں گا، تیسرا بھی ہوگا. امام صاحب اگر ایسا کریں، آپ چھوڑو گے امام صاحب کو؟ بولو گے کیا ہو گیا، ابھی 2 دفعہ پہ کھڑے ہونا تھا، یہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، خیریت؟ پیچھے سے سبحان اللہ یہ لقمہ دو گے نا، امام صاحب غلطی سے، پاک صرف اللہ ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے. کوئی اللہ اکبر کہے گا، کوئی بعض لوگ تو جوش میں آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی، ہمارے استاذ نے واقعہ سنایا، ایک گاؤں میں ایک بندہ عصر کی نماز پڑھا رہا ہے، اور امام صاحب بیچارہ بھول گئے، وہ جہرن تلاوت شروع کر دی. ہوتا ہے نا بھول جاتے ہیں امام صاحب، زور سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی. پیچھے سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، امام صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک صاحب کہتے ہیں العصر، عربی میں نا، تاکہ اردو میں نہ ہو، العصر، کہ بھائی عصر کی نماز چل رہی ہے، کیا ہو گیا؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، 2 کے بجائے جب 3 سجدے کرے گا امام، پبلک چھوڑے گی؟ اب امام صاحب دلیل دیں کہ میں کوئی برا عمل کر رہا ہوں. 2 سجدوں کے بعد تیسرا کر لیا تو سجدہ ہی کیا نا، کوئی چوری تو نہیں کی، کسی کی جیب تو نہیں کاٹی. لوگ اور اتنا لمبا بھی سجدہ نہیں کر رہا اور اتنے زیادہ بھی نہیں کیے کہ لوگ تھک جائیں. بھائی 2 کے 3 میں سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. 1 رکعت میں صرف 3 کر لیے میں نے، باقی میں 2 ہی کروں گا. لیکن اس دفعہ یار کچھ تو اللہ سے تعلق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ اور عشق خدا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. سجدوں سے روکتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی بھی دلیل. پھر اچھا امام صاحب بہت زیادہ فنٹر گیری شروع کریں اور بولیں اسلام میں دکھاؤ تیسرا سجدہ بھی حرام ہے، یہ دکھاؤ کسی حدیث میں. 2 کے بعد تیسرا سجدہ کے ناجائز ہونے کی دلیل بتاؤ. کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے علم میں تو کوئی حدیث نہیں جس میں 2 کے بعد آپ نے تیسرے سے منع کیا ہو. بس یہی حدیث کے نبی نے کتنے کیے ہیں؟ 2. کیونکہ وسعہ کوشش کی ہے، سا یہاں آخرت والی کوشش. آخرت والی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہو. اب اگر 2 کے بعد تیسرا سجدہ کر لیا تو یہ اخپل کوشش ہوگی، یہ اللہ رسول کی بتائی ہوئی کوشش نہیں ہوگی. جنت اللہ کی اخپل جنت ہے، تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ملے گی.
آپ کے اخپل طریقوں سے آپ کی اخپل چیزیں مل جائیں گی آپ کو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بولو نہیں ملیں گی. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہی دلیل ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ رسول نے بتائی. تو اللہ رسول نے ہمیں بتا دیا کہ کس دن خوشی منانی ہے. صحیح ہے نا؟ وہ کون سے دن ہیں عبادت والے, عبادت جن میں خوشی عبادت ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل قوم عید, ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوا کرتا ہے. ولنا عیدان, اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو وسعى لها سعيها, یہ کون سی شرط ہو گئی؟ 3 شرط. اذان جب ہم دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے یہ پڑھنے میں کیا حرج ہے, وہ پڑھنے میں. بھائی اذان A to Z کمپلیٹ اللہ اس کے رسول نے بتایا, نہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا ہے نہ اس کے بعد. اس کے بعد اگر دعا ہے تو وہ آہستہ ہے. حضرت بلال نے کبھی اذان کے بعد بلند آواز سے اذان کی دعا نہیں پڑھی, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ کبھی حضرت بلال نے اونچی آواز سے نہیں پڑھی. تو نہ اذان سے پہلے کچھ اونچی آواز سے, نہ اذان کے بعد, کمپلیٹ بتا دی. اللہ اکبر سے شروع ہوگی, لا الہ الا اللہ پہ ختم. تو جو مؤذن یہ والی اذان دے گا تو اس نے نیت بھی درست کی اذان میں کہ اللہ کے لیے اذان دے رہا ہوں, کوشش بھی کی کہ اذان دی, اور کوشش بھی وہ جو آخرت کی کوشش, جو کمپلیٹ. اب اگر کوئی مؤذن صاحب کھڑے ہوں اور وہ اذان دیں, جب آخر میں پہنچے لا الہ الا اللہ, اس کے بعد انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ, آپ پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ بولو بھائی. مؤذن صاحب کو کہو گے بھائی لا الہ الا اللہ پہ آج تک سنا تھا اذان, تو یہ محمد رسول اللہ پہ کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اب مؤذن صاحب دلیل دیں کہ نبی نے کہیں منع کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا, کہیں منع ہے؟ تو آپ دکھا سکتے ہو؟ بولو نہیں دکھا سکتے. دوسرا وہ کہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے, آپ کہو گے نہیں بھائی محمد رسول اللہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے ایمان کا جزو ہے. آپ کو اچھا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو جب لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہو, کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواتے ہیں. تو جب اتنے سارے میں نے دلائل دے دیے تو پھر ان وہابیوں کے چکر میں نہیں آنا. ان کو صرف توحید آتی ہے, نبی سے عشق نہیں ہے. یہ اذان میں نبی کا نام لینا پسند نہیں کرتے وہابڑے. یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم کرو. اگر کسی نے عشق مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ پہ ختم کر دی تو یہ عشق ہے اس کا, اس کو اپنے عشق کا اظہار کرنے دو. کرنے دو گے؟ نہیں کرنے دیں گے. ابے عشق کے اظہار کا وہ طریقہ جو نبی سے منقول نہیں ہے, وہ عشق نہیں ہے, وہ عشق کا لیبل ہے. شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے. شاعر نے بڑا پیارا کلام کیا, حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ, کہ ایمان کی شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ پیار ہونا چاہیے. تھوڑا موڑا پیار اللہ کو قبول نہیں ہے, والہانہ. لیکن والہانہ پیار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. پیار نام ہے, پیروی کو فوکس کرنا. کتنے لوگ عشق مصطفیٰ میں داڑیاں رکھتے ہیں, کتنے تکبیر اولیٰ کے پابند ہیں, کتنے گھر میں گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بھائی, کتنے لوگوں کے آرام کا خیال کرتے ہیں عشق مصطفیٰ میں, کہ پبلک کو, عوام کو تکلیف نہ ہو ہمارے کسی عمل سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے آخری درجہ, راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی اس کو اٹھا دو. تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یا راستے میں ایسا کام کرنا جو گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب بنے, یہ کس کھاتے میں آئے گا بھائی؟ ہے بھائی, مسجدوں میں 24 گھنٹے لاؤڈ اسپیکر بجتا رہے, لوگوں کے آرام. میں جمعے کے بیان میں باہر کا اسپیکر آن بولو نہیں کرتا, حالانکہ بعض پڑوسیوں نے کہا کھول دے اسپیکر, ہم سنتے تھے. میں نے کہا آپ سنتے تھے, سارے دنیا تھوڑی سنتی تھی, بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے ہوں گے, تو ٹھونسے کیوں اپنی بات ان کے کان میں؟ اب اس پہ آپ کو کہ اچھی بات سنا رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات کرنے پر ثواب ملتا ہے, ٹھونسنے پر ثواب نہیں ملتا.
ہر وقت ہر آدمی کو نہیں زبردستی اپنی بات اس کے کان میں ڈالی جاتی. آرام کا بھی خیال کیا گیا ہے, لوگوں کے آرام کا خیال کیا گیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو کے آرام میں خلل واقع نہ ہو. تو خیر یہ بات میں جلدی سے کمپلیٹ کر دوں. یہ 4 شرطیں. چوتھی شرط کوشش کون سی ہوگی؟ آخرت والی کوشش. آگے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, یہ چاروں عمل کے بعد ایمان بھی ہو اس میں, توحید پرست ہو, جس کو اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے. توحید کا منکر نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, کوئی اسلام کے بنیادی عقیدے کا منکر نہ ہو. اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید, ما فوق الاسباب, مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے, کتنا ہی اچھا عمل کر لے, قرآن کہتا ہے اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف, مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راک کا ڈھیر, دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا, وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا, پھونک مارو گے اڑ جائے گا.